بات غور سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم نے اس کو دین میں کہاں جوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی, فی امرنا فی دیننا, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے سے اس میں موجود نہیں تھی, جو ہم نے نہیں بتائی, اور کسی نے دین کے اندر اس کو سنت سمجھ کر یعنی میری طرف منسوب کر کے اس کو لاگو کیا, جو میں نے نہیں بتائی, میرے صحابہ نے نہیں کی, فرمایا فہو رد, وہ مردود ہے. دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا. مسجدوں میں کوئی مائک سے اذان دیتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ مائک سے اذان دینا ہی سنت ہے, بغیر مائک کی اذان نہیں ہوگی میرے بھائیوں, لیکن تم نے اذان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے. قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو. پوچھا گیا اذان کیوں دیتے ہیں, کہنے لگے کہ سوال جواب ہوتا ہے, منکر نکیر حساب و کتاب لیتے ہیں, من ربو کا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے, کیا ہے. تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی بہکانے لگتا ہے, لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے. ہماری نہیں, ہماری نہیں. ہماری زندگی کے آخری سانس تک تو وہ بہکا سکتا ہے, لیکن میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد نہیں, مرنے کے بعد نہیں, قبر کے اندر نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا اور آخری سانسیں لے رہے تھے تو وہ یوں کہتے جا رہے تھے, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. پوچھا ارے یہ کیوں کہہ رہے ہو, کہا یہ جو بیٹھا ہے نا یہ, کہا کہ مجھے تو نہیں دکھ رہا, کہا مجھے دکھائی دے رہا ہے, یہ شیطان ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی تم سے غلط کام کرانے میں صرف کرنا چاہیے, لیکن تم میرے داؤں میں, میرے چنگل میں نہیں آئے, بچ کے جا رہے ہو. آئے امام مالک, تم پہلے شخص ہو جو میرے چنگل میں نہ آ سکے, تم صاف ستھری زندگی بسر کر کے جا رہے ہو اور میرے بہکاوے میں تم نہیں آئے. امام مالک کہتے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, یعنی ابھی سانسیں میری باقی ہیں اور تو میرا پیچھا کر رہا ہے, ابھی بھی مجھے امید ہے کہ کہیں تو مجھ سے غلط کام نہ کروا لے, آخری وقت تک کہیں تو مجھ سے کوئی غلط حرکت سرزد نہ کروا دے, اور وہی چیز ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جائے, وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے. ابھی نہیں, ابھی نہیں, جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جائے گی میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھوں گا. شیطان آخری وقت تک تو پیچھا کر سکتا ہے, لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں بہکائے, اتنی گہری دوستی تو تم سے ہی ہو سکتی ہے, ہم سے نہیں. میرے بھائیوں, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہ دلیلیں دیتے ہو کہ یہ سنت ہے. ارے جو کام نبی نے نہیں اور نبی کے بعد صحابہ نے نہیں کیا, وہ سنت کہاں سے ہو گیا, وہ کہاں سے ہو گیا سنت؟ جس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں, یہ حدیث حضرت علی سے مروی, فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جتنی بھی پکی قبریں تمہیں دکھائی دیں, پکی قبریں, مسلم شریف کتاب الجنائز اٹھاؤ, حدیث, جتنی بھی پختہ قبریں تمہیں دکھائی دیں ان تمام پختہ قبروں کو زمین کے برابر کر دو. ہم تم سے حدیث کی بات کرتے ہیں, تم کہتے ہو نہیں. پکی قبریں, روزانہ عطر چھڑکا جا رہا ہو, پھول بھی چڑھائے جا رہے ہوں, اور وہاں چرسی اور افیمچیے بھی بیٹھے ہوں, تو ہر آدمی تو یہ چاہے گا کہ مرنے کے بعد ایسا انجام میرا بھی ہو. ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ موت سے ڈرے گا ہی نہیں, وہ تو یہ سوچے گا ارے روزانہ عطر چھڑکا جائے گا, ہم کو ڈر ہی نہیں لگا. کیوں, روزانہ تو لوگ ہمارے پاس راتوں دن رہیں گے, ڈر کس بات کا. اس لیے فرمایا میرے بھائیوں, قبرستان کی زیارت کا مقصد یہ بتایا کہ قبرستان جاؤ, اس لیے جاؤ کیونکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے. وہ پھوٹی ہوئی قبریں, کچی قبریں اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد آتی ہے, پکی قبروں کو دیکھ کر حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جاؤ, موت یاد آئے گی, وہاں تو بڑے فائدے نظر آئیں گے. اور فائدے میں بہت بڑی بڑی چیزیں یہاں گئی ہیں, غور کرو تو بہت بڑی بڑی چیزیں. اب کوئی ضروری ہے کہ سب چیزوں کا نام لوں؟
میرے بھائیوں کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیزوں کا نام لوں. اب حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جائیے, دیکھ لیجیے کتنے فائدے نظر آئیں گے, کتنے فائدے. ارے بھائی تو اسلام وہ ہے جو شریعت نے, جو نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے. اب ہمارے اوپر الزامات جو لگائے جاتے ہیں ذرا سن لو کیا کہتے ہیں. یہ وہابی اسلام کی ایک مثال دیکھیے گا, کیا کہتے ہیں, یہ لوگ وسیلہ نہیں مانگتے, وسیلہ نہیں پکڑتے. تم سے زیادہ وسیلہ پکڑتا ہوں میں, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتا ہوں میں. وسیلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک شرعی وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. ایک جائز وسیلہ, ایک ناجائز, ایک شرعی اور ایک غیر شرعی. ہم شرعی وسیلے کے قائل ہیں اور شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے شرعی وسیلے کی, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتے ہیں, تم سے جائز, تم سے اچھا وسیلہ. وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ مثالیں دیکھے ہوگا ہمارے بھائیوں کی, چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. جھوٹ بولتے ہو, چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. دیکھ لو, یہ 10 سیڑھی ہے, چھت ہے اوپر, پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا پہنچ گئے نہیں, پہلی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پہنچ گئے نہیں, دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا. 10ویں پہ پہنچ گئے, چھت آ گئی نہیں, 10ویں سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب ہم چھت پر پہنچے, سیڑھی کو چھوڑے تو ہم چھت پر پہنچے, یہ دلیل تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے, باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا اللہ تک جانے کے لیے. تم دلیل بھی دیتے ہو ایسی جس میں مات کھا جاتے ہو. اگر پکڑے رہو گے تو اوپر نہیں پہنچ پا رہے ہو, سیڑھی کو پکڑے رہو پہنچ جاؤ گے, سیڑھی چھت پہ جانا, سیڑھی چھت پہ جانا, نہیں پہنچ پاؤ گے, سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ایسے ہی اللہ تک جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم ڈائریکٹ مجھے پکارو, میں تمہاری ڈائریکٹ فریاد سنوں گا. ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو. کس سے؟ میرے بندوں سے. اگر انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تو وہ اللہ کی رحمت سے, میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے ڈائریکٹ کہا مجھے پکارو میں سنوں گا. اچھا ایک بات بتاؤ, ڈائریکٹ تو اللہ ہی کو تم بھی پکارتے ہو, ہم مجرم کیوں ہیں؟ نماز پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو؟ چلو نماز پڑھنے گئے, کون سے بابا کو پکارا؟ چلو یہی نیت باندھ لی, چلو چلے. اب کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. چلو تیزی سے پڑھ رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کو کہہ رہے ہو؟ بابا کا تو نام نہیں آ رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا آپ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہو. تم اللہ سے مانگو ڈائریکٹ تو تم مسلمان, اور ہم ڈائریکٹ کہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے, مجھے بیٹی دے دے, اے اللہ مجھے بیٹا بیٹی دے دے, تو ہم گستاخ ہو گئے, ہم بغیر وسیلے والے ہو گئے. تم ساری چیزیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو تو مسلمان, اور ہم صرف بیٹا بیٹی اللہ سے, ساری چیزوں کے ساتھ بیٹا بیٹی بھی اللہ سے مانگ لے تو گستاخ, کافر. تم صرف ایک ہی چیز تو بابا سے مانگتے ہو, بیٹا بیٹی, اس کے علاوہ تمہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی دھاگے بندے ہوتے ہیں دیکھ لو جا کے, بیٹا, یا زیادہ سے زیادہ لڑکیاں جاتی ہیں میرا فلاں سے چکر ہے, باپ رکاوٹ بن رہا ہے, بابا میری سن لو. یہ دھاگے بندے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے, یہ دھاگے بندے ہوتے ہیں. تو بس یہی تو رہ گیا, ورنہ ساری چیزیں. اچھا بتائیے, مسجد میں جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا کس سے مانگ رہے ہو؟ اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ ساری چیزیں, ساری دعائیں تم اللہ سے مانگ رہے ہو ڈائریکٹ. یہ نہیں کہتے ہو کہ بابا میری یہ دعا اللہ تک پہنچا دو.
یہ ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہیں. اس وقت میں گناہگار اپنے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں, تمہارے پاپ اور تمہارے گناہ تم کو نظر نہیں آتے ہیں, اور ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ 4 سال 5 سال 6 سال ہو گئے بیٹا بیٹی نہیں ملا ہے, اللہ تو مجھے بیٹا دے دے, رب ہب لی من الصالحین, اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. کہنے لگے یہ وہابی ہے, یہ بیٹا ڈائریکٹ مانگ رہا, نہیں سنیں گے. ساری دعائیں تم ڈائریکٹ مانگو تو تم وہابی نہیں ہو, اور ہم ساری دعائیں اللہ سے مانگیں تو وہابی. تم ایک چیز صرف بیٹا بیٹی آستانوں پہ جا کے مانگو, اور ہم وہ چیز بھی اللہ ہی سے مانگ لیں. میرے بھائیو غور کرو, تو تم تو مجرم نہیں اور ہمیں مجرم گرداننے لگتے ہو. انصاف تو کرو, صحیح صحیح مجھے بتاؤ تو صحیح. میرے پاس میں لے کے آیا ہوں, یہ کتاب ہے الملفوظ, ملفوظ اعلی حضرت, اور میں وہ بھی لے کے آیا ہوں جو ایک وہ چلا رہا ہے بہت دنوں سے, سیرت غوث پاک میں 4 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں, یہ مل نہیں رہا. میں وہ کتاب بھی لے کے آیا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری نگاہیں اتنی کمزور بھی ہیں. اب اس کتاب کے اندر ایک واقعہ دیکھو, یہ ساری چیزیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے. مسجد میں جانے کی دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ترجمہ بھی تبھی سمجھ پاؤ گے. اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ ہر حنفی, بریلوی, اہل حدیث سب مانگتا ہے یہ دعا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. یہ کون مانگ رہا؟ ڈائریکٹ مانگ رہا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے, بہت ظلم کیا ہے, ظلما کثیرا, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی, بخش دے تو, بخش دے. یہ کون مانگ رہا؟ حنفی, اہل حدیث, بریلوی سب مانگ رہا. کس سے؟ اللہ سے. یہ تمام چیزیں تم اللہ سے مانگ رہے ہو ڈائریکٹ. نہ اسلام تمہارا جا رہا ہے نہ ایمان جا رہا ہے, تم مسلمان ہو, اور ہم بھی ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں تو ہم کافر ہیں, ہم کافر ہیں. اور اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. سمندر میں, جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے, تقریر کے بعد آ جائے میرے پاس, میں کل صبح تک رہوں گا یہاں. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا. حضرت جنید بغدادی, جنید ایک سمندر کو پار کر رہے ہیں, دریا کو پار کرنا چاہتے ہیں, کوئی کشتی نہیں ہے, وہ چھلانگ لگائے اور چلنے لگے, ایسے جانے لگے, یعنی سمندر میں دریا میں چلنے لگے ایسے. پیچھے ایک آدمی آیا, اس نے دیکھا کشتی تو ہے نہیں, چل کیسے رہے, لیکن حضرت جنید جب جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے وہ نکل گئے. ان کے مرید نے, وہ جو ایک آدمی تھا جس کو جانا تھا, اس نے دیکھا کشتی تو ہے نہیں, تو اس نے سوچا کہ میں بھی چلوں یا اللہ کہتے ہوئے. تو وہ کہنے لگا کہ ارے پیر صاحب مجھے بھی دریا سے نکلنا ہے, عبور کرنا, پار کرنا, میں کیا کہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تو یا جنید کہے تو نکل جائے گا. جنید خود تو کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ کہے, یا اللہ کہو, نکل, خود جا رہے ہیں یا اللہ کہتے ہوئے. اور اس نے کہا میں کیا کہوں, تو اس نے کہا جنید صاحب نے کیا کہو, یا جنید کہو. تو وہ چلنے لگا یا جنید کہتا ہوا. بیچوں بیچ جب دریا میں پہنچا تو اس نے سوچا یار یہ کیا بات ہے, خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم سے جنید کہلوا رہے ہیں. اس کے دل میں وسوسہ آیا, اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ یا اللہ میں بھی کہوں, میں یا جنید کیوں کہوں, میں بھی یا اللہ کہوں. اور اس نے جیسے ہی کہا یا اللہ ڈوبنے لگا. غور کرو, یہ کتاب تیری, لکھنے والا مولوی تیرا, چھاپنے والی پریس تیری, لیکن بے شرمی یہ ہے کہ تو نے آج تک اپنی عوام کو یہ کتاب نہیں دکھائی. تم سے بڑا بزدل کون ہوگا اپنے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب دکھانے میں تمہیں شرم محسوس ہو تمہیں. یا جنید کہتا ہوا جا رہا تو سب دریا پار ہوتا جا رہا ہے, نکل, اور یا اللہ کہہ رہا تو ڈوب رہا ہے. اور اللہ کا نام لیا تو ڈوب رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جنید کا نام لو تو قبول ہوگی, اگر اللہ کا نام لیا تو منہ پہ مار دی جائے. یہی تو مطلب ہوا. یا جنید کہا تو نکل رہا, جا رہا, اور جیسے اس نے بیچوں بیچ دریا میں پہنچ کر یہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں, مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں, اس نے بھی کہہ دیا یا اللہ ڈوبنے لگا. کہنے لگا حضرت میں تو ڈوبا, میں تو مرا. کہا کہ وہی کہو جو پہلے کہہ رہے تھے,
یا جنید یا جنید. اس نے کہا میں نے پھر کہنا شروع کر دیا یا جنید جنید یا جنید. نکل گیا. جب سمندر دریا پار کیا تو کہنے لگا حضرت معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید نے کہا اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ رہے ہو، پہلے جنید تک تو پہنچ جاؤ، پہلے جنید تک تو پہنچو.